اگر آپ کا ارادہ اللہ ہے، آپ کا سفر اللہ ہے، تو آپ کا نتیجہ بھی اللہ ہی ہے۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو، وہاں خاموشی سے گزر جانا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ کے محبوب کا ذکر جس مقام پر بھی ہو، وہی جگہ جنت ہے۔ اگر آپ دل کو اللہ کے لیے رکھ دیں تو اس میں اللہ کے علاوہ کوئی خواہش نہیں آئے گی۔ درود شریف پڑھا کریں، اللہ کی مہربانی ہو جائے گی۔ اگر کہیں شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کر بھی اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ جو انسان اس تقسیم پر راضی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہے، وہ اللہ پر راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ پر راضی ہو گیا، اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر اور اللہ کے ہر عمل پر راضی رہو۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ انسانوں کے کام آتا ہے۔ انسان خرچ کرتا ہے، انسان کے کام آتا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے، راضی رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور راضی کرنے کے لیے انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ غریبی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس، ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب تر ہوتا ہے، اور پر امید غریب غربت کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ جہاں دعا مانگنے والا ہے، وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں، میں ساری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ جس پر اللہ مہربان ہو، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میری رضا پر چلو، میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو تیرا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس کا توکل اللہ پر مکمل ہے، اس کے مسئلے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اپنے تمام مسائل کو اللہ کے حوالے کر کے آرام سے سو جایا کریں، آپ کے ہر مسئلے کو اللہ نے حل کرنا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گم، ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیسے مل جائیں، عین ممکن ہے کہ راضی ہو کر سارا کچھ لے جائے۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ دعا کرو تم اس عبادت سے بچ جاؤ جس سے اللہ کا قرب نہ ملے۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسان سے، اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ تھینکس فار واچنگ۔